تو اس نے ایک آفر بھی آپ کو قاصد بھیجا کہ حضرت اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ سنجر کا علاقہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، آپ یہاں پر اپنا آستانہ بنائیں اور مریدین جو اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آ کے آپ کے عقیدت مند بیٹھیں گے، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جوابی عنایت فرمایا نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، وہ میری بات سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں نے بات کیا نا کہ ہر رات مومن کے لیے رحمت والی رات ہے۔ حضرت غوث پاک امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے آدھی رات کو جاگنے کی شاہی مجھے نصیب ہوئی ہے نا، آدھی رات کو جاگنے کی جو شاہی کی لذت مجھے نصیب ہوئی ہے، ساری کائنات میرے قدموں میں ہو، مجھے وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو دو سجدے دے کر خدا کی بارگاہ میں عبد القادر کو سکون نصیب ہو جاتا۔ تو ہر رات شب قدر بنا دو، ہر رات شب برات بنا دو۔ خدا کی رحمت مقید نہیں کسی رات کے ساتھ، یاد رکھنا۔ یہ ہماری تمہاری سوچ ہے، یہ ہمارے تمہارے افکار و نظریات ہے کہ آج کی رات مانگ لیا پھر نہیں ملے گا، نہیں، کہ جو کوئی ہماری دین ہے کہ ہم دیں گے تو ختم ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، وہ خدا کی رحمت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، جس کا کوئی اختتام اور انتہا ہی نہیں، یہ خدا کی رحمت ہے۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محروم، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ ارے جو مانگ لیا مانگ لیا، جو مانگ لیا مانگ لیا، تو نے کیا سمجھا کہ یہ کوئی عام در ہے؟ یہ کوئی عام در نہیں، در شاہ نہ سمجھ، یہ تو میرے مصطفیٰ کا در ہے بڑا۔ خدا کی قسم، جس در پر آنے والے جب آئیں تو خالی جھولیاں ہیں، جب جائیں تو جھولیاں بھر کے لے کر جاتے ہیں۔ اور میرے امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سرکار بیٹھے ہیں، حضرت عدی بن حاتم، توجہ، حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی صحابت کا بادشاہ مشہور، اس کا بیٹا صحابی رسول عدی بن حاتم اپنے باپ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ میرا باپ بڑا سخی تھا، میرا باپ فلاں فلاں سخاوت کیا کرتا تھا، اور میرے باپ کے محلات تھے، میرے باپ کے محل کے اتنے دروازے تھے، میرے باپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دروازے پر کوئی سائل آیا، اس نے سوال کیا تو میرے باپ نے اس کو خیرات دی۔ جب وہی سائل دوسرے دروازے پہ آیا تو میرے باپ نے اسے چھڑکا نہیں، بھگایا نہیں کہ ابھی تو لے کر گیا ہے، نہیں، میرے باپ نے پھر عطا کر دیا۔ پھر وہی سائل تیسرے دروازے پہ آیا، میرے باپ نے پھر عطا کر دیا۔ آٹھواں دروازے گھوما، میرے باپ نے اس کو منع نہیں کیا، پھر دوبارہ پہلے دروازے پر آ کھڑا ہوا، پھر بھی میرے باپ نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ میرے باپ کی سخاوت کا عالم ہے۔ امام حسین سن رہے تھے، سنتے ہی جلال میں آئے، کہنے لگے علی تیرے باپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، لیکن کان کھول کے سن لے، جو محمد مصطفیٰ کے در کی سخاوت ہے وہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اے علی تو نے باپ کی سخاوت بیان کی، اب بیٹھ سن میرے نانے کی سخاوت کا کیا حال ہے۔ حضرت علی بن حاتم عرض کرتے ہیں حسین بیان فرمائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں تیرے باپ کا محل میرے نانے کی جھونپڑی، تیرے باپ کا محل میرے نانے کی جھونپڑی، تیرے باپ کے محل کے 8 دروازے میرے نانے کی جھونپڑی کا دروازہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہی گزرنے کا رستہ ہے جس پر پردہ لٹکا ہوا ہے۔ تیرے باپ سے مانگنے والا مانگنے آئے، تیرا باپ دے، اس کو رجا نہیں سکا، اس کو رجا نہیں سکا، پھر دوسرے در پر آیا، پھر بھی اس کو رجا نہیں سکا، پھر تیسرے در پہ آیا، پھر چوتھے پہ آیا، 8 در پھرتا رہا، پھر بھی حاجت ختم نہ ہوئی، پہلے در پر آن کھڑا ہوا۔ ارے سن میرے نبی کی شان یہ ہے، ایک ہی در، اس پر بھی دروازہ نہیں، جو ایک بار آیا
بہنیں میرے نبی کے رہے. ارے مجھے تو شرم آتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہ اتنا لجپال نبی ہوتے ہوئے غیروں کے دروازوں پر جا کے چھپتے ہیں اور اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے غیروں کا آسرا اور سہارا ڈھونڈتے ہیں. کیا آپ کے وزیر مشیر اور کیا آپ کے اعلیٰ حکام اور کیا عوام الناس یہ دوسروں کے تلوے چاٹ چاٹ کے کہتے ہیں ہمارا ملک چلے گا. تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، ارے جو یہاں نہیں تو وہاں. میرے امام نے اتنا کہہ دیا ہے کعبے جانے والے خدا کی بارگاہ میں مانگنے جا رہا ہے. بخدا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے امام فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در. ارے کعبے جائے گا ضرور جا، لیکن خدا بھی تب سنے گا جب محمد مصطفیٰ کے در پر آئے گا. بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی ٹھہرنے کی جگہ اور نہیں ہے. قیامت والے دن تک خدا کی قسم، مشکات المصابیح کی حدیث صحیحین کے اندر موجود، تمام امتیں قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں گی اور عرض کریں گی کہ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے. آج نبی کہے گا کہ میں اس کام کے لیے اب نہیں، جہاں میری مجال نہیں ہے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، جاؤ میرے غیر کے پاس، ہمارے پاس نہیں آج. وہ پوچھیں گے حضرت ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا تھا، اب کہاں جائیں؟ تو ہر نبی اشارہ کرے گا تیرے اور میرے نبی کی طرف، اور میرے مصطفیٰ ادھر ہاتھ مبارک ہلا کے کہہ رہے ہوں گے ادھر آؤ، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، ادھر آؤ، آج میں ہی یہ شفاعت کا دروازہ کھولوں گا. انا اول الشافعین، انا اول المشفعین، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور میں ہی ہوں کہ سب سے پہلے خدا جس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. خدا کی قسم اگر آپ کو شک ہو کہ نبی کے در پر نہیں ملتا تو خدا کی قسم ضمیر مردہ ہو چکا ہے. خدا نے تو اتنا فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب، اگر اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، جاءوكَ محبوب تیری بارگاہ میں آئے، اس کے لیے یہ بھی مغفرت کریں، آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خدا ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دیکھ سکتے ہو جو میرے نبی کے در سے پھرا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در کی ذلتیں اٹھا رہا ہے. کبھی امریکہ، کبھی روس، کبھی فرانس، کبھی چائنا، کبھی فلاں جا کر تلوے چاٹو، پھر تمہیں عزت ملے، اور وہ عزت کی خاک والی عزت جو ذلت سے بدتر عزت ہے. خدا کی قسم کوئی نام لینے والا نہیں زندگی کے اندر، موت کی حالت تو بعد میں ہے، زندگی میں کوئی نام لینے والا نہیں. اور قربان جاؤں میرے نبی کے غلاموں پر، صدیق اکبر پہ، عمر فاروق پہ، عثمان غنی پہ، حیدر کرار پہ، حسن مجتبیٰ پر، حضرت معاویہ پر، خدا کی قسم بلال حبشی پر. اور بلال حبشی کوئی جاگیروں کا مالک، کوئی خان، کوئی چودھری، کوئی ملک، بڑی جاگیریں تھی، پیسے والے تھے؟ نا غلام تھے، بکتے بکاتے مکے مدینے کے اندر نبی کی غلامی کو قبول کیا، اور غلامی مصطفیٰ نے وہ سلا دیا کہ بلال چلتے زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. بلال چلتے زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں نبی سنتے ہیں. کہتے ہیں بلال میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی سیر کی، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دی. تو خود ہی کہو یار یہ نبی کی غلامی کتنا باکمال بنا دیتی ہے، نبی کی غلامی کتنی عزتیں عطا فرما دیتی ہے. 14 صدیوں بعد نہ دیکھا بلال کو، نہ ان سے رشتہ داری، نہ ریلیشن، نہ تعلق، نہ یارانہ، نہ دوستانہ، نہ کوئی ہمیں وراثت دے کر گئے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق، ان کے خاندان کو نہیں جانتے، ان کے اولاد کو نہیں جانتے. پھر بھی
خوش ہو کر ٹھٹ ٹھٹ کے بلال کا ذکر کر رہے ہیں، آپ خوش ہو کر سن رہے ہیں، یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ غلامی مصطفیٰ والا ہے۔ خدا کی قسم، اکثر لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوئی تعویذ دیں یار، ایسا کام ہو گیا کہ ہر بندہ میری مانے، بیوی مانے، بچے مانے، علاقے والے مانے، رشتہ دار مانے، دوست احباب مانے، والدین میری مانے، کوئی ایسا تعویذ دیجیے۔ میں بڑی بڑی جگہوں پر جا کے تھک گیا ہوں، مفتی صاحب کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ایسا تعویذ دیجیے۔ میں نے کہا بھٹک رہا ہے، تجھے ایک درد دکھاتا ہوں، میرے مصطفیٰ پہ آ جا۔ ارے خدا کی قسم، ایک نسخہ دیتا ہوں، کیمیائی نسخہ، اس نسخے پر عمل کر لو۔ پیش قبیلہ، رشتہ دار، دوست احباب، والدین، اولاد، بیوی، یہ تو دور کی بات ہے، ساری کائنات تمہاری قدموں کی غلام نہ بنے تو میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ کہتے ہیں کہ نسخہ دو، میں نے کہا میرے نبی کی زبان کا نسخہ ہے، ذرا توجہ سے سن، کیونکہ ہمارا عقیدہ میرے نبی دی زبان سادے واسطے دریا، اور سادے نبی زبان سادے واسطے دریا، کسے ہوگا بیان چنچگا لگی دائی۔ میں دیتا ہوں نبی کی زبان سے، ہم تو نبی کی شریعت کو سیکھا ہی نہیں ہے نا، ہم تو قریب آئے نہیں ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں، اتنے مصروف لوگ ہیں ہمیں گانے باجے کی محافل کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں فضول لغویات اور بکواسات کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ فضول پارٹیوں کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں وقت نہیں تو نبی کا دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ حقیقت کی بات ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مسلمان بیٹھے ہیں آپ سب، میں بھی مسلمان ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج سے، اس پورے مجمع کے اندر کسی پر تنقید مقصود نہیں، کسی کی انسائٹ مقصود نہیں، اصلاحی بات کر رہا ہوں، پورے مجمع کے اندر اگر میں ابھی شروع کر دوں نا وضو، غسل، نماز کے فرائض و واجبات سننے تو الا قلیلا، الا قلیلا، چاند ہوں گے جن کو آتے ہوں، چاند ہوں گے۔ میں ابھی قرآن سننا شروع کر دوں، دیکھ کر، زبانی دور کی بات ہے، دیکھ کر چاند کو آتا ہوگا، صحیح معنی۔ علی پور کے علاقے میں تقریر کرنے گیا، ایک بزرگ سفید ریش، سفید داڑھی آ چکی ہے، میرے پاس ہے تقریر کے بعد، مفتی صاحب میرا بچہ بیمار رہتا ہے، کوئی تعویذ بنا دے یا کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا بابا جی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کو کینسر ہے، پتھریاں ہیں اس کو۔ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے وہ بتا دیتا ہوں، پڑھتا رہے، اتنے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بیماری دور ہو گئی۔ کہنے لگے جی میرا بچہ تو قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ عمر کتنی تھی؟ 24 سال لڑکے کی۔ کہتے قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہاتھ میں ٹچ موبائل تھا۔ میں نے کہا یہ چلانا آتا ہے؟ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، ہاں یہ تو بڑی تیز چلا لیتا ہے، اس کو تو بڑے فنکشن آتے ہیں۔ بابا کہنے لگا، میں نے کہا بابا جی چلو آپ پڑھ کر دم کر دیا کرتے۔ کہتے بیٹا میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا قرآن۔ یار یہ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال ایسے رو پڑے، غزہ میں حکم نصارہ تمدن میں حضور، ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، اور آج تو یہودی بھی شرما گیا، جو کام ہم نے کر دکھایا وہ یہود و نصارہ سے نہیں ہو سکا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آؤ اس نبی کے در پر آؤ، اس نبی کے در پر آنے والا عزتیں لے جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ۔ توجہ، یہ وہ کیمیائی نسخہ ہے جو ہر جگہ سے نہ ملے گا آپ کو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا بن جاتا ہے خدا اس کا بن جاتا ہے۔ میں نے کہا مسلمان نکلے یہ نسخہ، تو خدا کا بن جا، خدا تیرا بن جائے گا۔ ارے جب خدا ہی تیرا بن گیا تو ساری خدائی تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ پھر خدا کی قسم اگر تو دریا کو حکم کرے گا، حکم کیا اشارہ کرے گا، دریا بھی تیرا اشارہ مانے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صدیوں پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، مسلمانوں کے بادشاہ، مغل سلطنت کے نظم و چراغ،
حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دریائے راوی، یہ آپ کا دریا، دریائے راوی کے کنارے کھڑے ہیں، ایک شخص گزرا، آپ شاہی لباس میں نہیں، سادہ لباس میں ہیں، پوچھنے لگا حضرت غوث ولی قطب کی کیا نشانی ہے، ولی اللہ کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے دریا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ راوی بہ رہا ہے نا ادھر کی طرف، تو ولی کی یہ نشانیاں تھا، راوی دریا کو ایسے اشارہ کرے تو دریا پیچھے کی جانب بہنا شروع کر دے، آپ نے اشارہ کیا دریا پیچھے کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ آپ سرکار نے فرمایا او دریا میں نے تو نہیں کہا تجھے، میں تو اسے سمجھا رہا تھا، میں تو سمجھا رہا تھا، دریا پیچھے کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ تو خدا کی قسم آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ایسے ہیں خدا کے مقرب بندے جو اشارہ کریں تو کائنات ان کے اشاروں پہ چلنے والی ہو، نہیں، آج وہ شخصیات ہم سے روپوش ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے رات کو جاگنا، جو رحمت لوٹنے کا وقت تھا، وہ وقت جس وقت کے اندر خدا کی رحمت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد بخش سرکار کھڑی شریف والے سنا تو اچھی بات میں بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں تیرا تھی اور رحمت رب دی اور کرے بلندی آوازاں اور بخشش منگنی والیاں کارن اور ساڈا کھلا ہے دروازہ اور بخشش منگنی والیاں کارن اور ساڈا کھلا ہے دروازہ۔ رحمت رب خدا کی قسم، شب برات ہے، شب قدر نہیں، ہر رات خدا کی رحمت کو لوٹ لو، لوٹ لو لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ خدا کی قسم مانگ لو خدا کے در سے، مانگ لو خدا کے در سے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یار کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، خدا کس کو عطا کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی منزل پر چلنے والا ہی نہیں ہے، کوئی راہ پر چل کے منزل تک پہنچنے والا ہی نہیں۔ خدا کی قسم اے مسلمان سمجھ جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، خدا کا کرم سمجھو کہ خدا نے آپ کو مسلمان پیدا کیا، سب سے بڑھ کر یہ خدا کی نعمت کہ اپنے نبی آخر الزمان کا امت ہی پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کرم کہ خدا نے رحمت اور بخشش کے بہانے عطا فرما دیے۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ، شعبان المعظم جیسا مہینہ، شب برات، شب قدر، ایسی ایسی راتیں اور ایسے ایسے دن عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، ہر ہفتے آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو مانگا جائے خدا دیتا ہے، لیکن ہمیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو موقع ہی نہیں نصیب ہوتا۔ آج اتنا رش لگا ہوا، میرا تو خیال ہے کہ ہر نماز میں اتنا رش نہیں ہوتا ہو، کیوں نہیں قاری صاحب؟ نماز کے اندر 5 10 15 جامع مسجد ہے، 20 بندے ہو جاتے ہوں گے ہر جماعت میں، لیکن آج کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھ تو نہیں یار، خیر ہے 5 لائن کی نماز فرض، خیر ہے فرض کے لیے نہیں آتے، اور آج نفل صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بھاگ بھاگ کے آ گئے ہو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ سمجھایا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، فرمایا ایک ہے قرض، قرض کوئی بندہ قرض لینے ہے نا، قرض خواہ، جس نے قرض دہندہ قرض دینے والا ہے، وہ قرض لینے آئے نا تو قرض دینے والا جو ہے وہ اس کو چائے پر ٹرکائی رکھے، آئیے چائے پیا، چودھری صاحب میرے چائے پیے، روز ہی چائے پلاتا رہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، وہ قرض معاف کر دے گا؟ چائے پی کر کہے گا چلو ٹھیک ہے میں قرض نہیں لیتا دوسرے واپس، نہیں کبھی نہیں ہو سکتا، ایک دن پیے گا، 2 دن، تیسرے دن کہے گا یار تو چائے پر مجھے لگا رکھا ہے تو نے، خیر ہے قرض دے میرا، تو فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، خدا نے جو فرض اور واجب کیا نا ہم تم پر، وہ خدا کی طرف سے ہم پر قرض ہے،
وہ قرض تو ہم دیتے نہیں، اور کیا کرتے ہیں جی نوافل کے لیے شب برات کی رات، شب قدر کی رات، جمعے کے دن بھاگ بھاگ کر آتے ہیں جی، عید کی نماز پڑھتے ہیں بھاگ بھاگ کر، اور آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی شروع میں خطبے کے اندر، ابھی میں نے اپنا موضوع آیت والا شروع نہیں کیا، ابھی تمہید باز رہا ہوں، آپ تھک کریں گے اچھی بات میں سبحان اللہ یاد نہیں گرا ہے نا، بولتے رہیں گے 2-3 گھنٹے بولتے رہیں گے، یار آپ کو کیا اچھی بات میں بولو سبحان اللہ، وہ تو میرا لگ رہا ہے نا، آپ کا تو نہیں لگ رہا نا، آپ ایسے بولتے رہو سبحان اللہ۔ میں پیچھے جہاں تقریر کر کے آیا ادھر ناکشا کے ساتھ، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا کبھی اس آیت پر غور کیا؟ خدا جانتا تھا عالم الغیب ذات ہے کہ کچھ ہوں گے مسلمان جو پورے پورے داخل نہیں ہوں گے، آدھے اسلام میں آدھے کفر میں، آدھے اسلام والے کام آدھے کفر والے، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اس دورے ناپاک کے اندر یہ ایسا ماحول ناپاک بن چکا ہے کہ کوئی قسمت والا آپ کو دکھے گا کہ خدا اور رسول کا فرما بردار ہے، کوئی قسمت والا، ورنہ ہر دوسرا بندہ آپ کو نظر آئے گا جو نفس کا پجاری، جو شیطان کا پیروکار، جو خدا رسول کے مقابلے میں آنے والا، بہتر لینے والا۔ میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا یار یہ بتاؤ نکاح نبی کی سنت ہے، ایسے نہیں مجھے بات بولو، نکاح نبی کی سنت ہے، حدیث پاک کہ نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میں نے کہا نکاح سنت ہے، کتنی خوشی سے کرتے ہیں ہم نکاح، بولو تو صحیح، اتنی خوشی ہوتی ہے نکاح کی کہ 8-8 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا جی چودھری صاحب نے، نوٹاں نے بلے بلے کرا دیتی چودھری صاحب۔ ایک نکاح سنت ہے، ایک یہ سنت ہے، سبحان اللہ، بولو تو صحیح، سمجھ تو گئے ہو گیا، سبرے کرنے کی عادت ہے یہ سمجھ گئے۔ ایک وہ سنت ہے جہاں 10 لاکھ لگے 8 لاکھ لگے، کوئی درمیانے حالات کا بندہ نہ وہ بھی 4-5 لاکھ سے نیچے نہیں آتا، شادی کرتے ہو بالکل اکا ہی مریا مکیا ہوئے نا غریب، اور لاکھ ڈیڑھ چلو لاکھ ڈیڑھ کر لیں شادی سے کوئی گل نہیں، اور لاکھ ڈیڑھ لاکھ وہ بھی لگاتا ہے جو بالکل مریا مکیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یار ایک سنت پر اتنی قربانیاں اور ایک سنت پر 30-50 لگا کے چل تھلے، یہ فلسفہ مجھے تو سمجھاؤ ذرا، مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات۔ ایک بات سمجھ آئی ہے، 2 رنگی چھوڑ دے، کیا دے 2 رنگی چھوڑ دے، یا کہ رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ آئے کہ دوگلا پریشیاں لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کدے مسلمان تے کدے عیسائی، اور کدے چوڑا تے کدے عیسائی، اور خیال ہی کلمہ محمد دا پڑھ آئی تے غلامی بھی محمد دی کر کے رکھا۔ بچہ پیدا ہویا تے مولوی صاحب نو ستو جی، مولوی صاحب جی اذان پڑھ دو جی، تے جدوں بڑا ہویا تے ہن قرآن دی حاجت ہی کوئی نہیں، ہن لوڑ ہی کوئی قرآن دی، یہ تو بولن سیکھیا ہے تے ہن قرآن نہیں، جدوں جمعیا تے اللہ اکبر اللہ اکبر، تے جدوں بولن لگے او تو اللہ دا نام نہیں، او تو کی پڑھانا ہے، اے فار ایپل تے بی فار بیٹ تے سی فار کیٹ تے ڈی فار ڈاگ، تے بندا ہی نو ہو گیا پھر انج دا ڈاگ بندا ہے پھر پیو نوں بھونکدا ہے، ناراض نہ ہو میں معاشرے دا تو ناک سے بہا رہے ہیں، انج دا ڈاگ پڑھ کے ڈاگ بندا ہے، پیو نوں ماں نوں بھونکدا ہے، تے خدا دی قسم قدم ہوا کے چمڑا جی نے رب دا قرآن پڑھیا ہوندا ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا ہوندا ہے، جس نے الحمد سے لے کر الناس کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے خدا نے رکھی۔ پریشان پھر رہا ہے، کسی عامل کے پاس جا رہا ہے، تویزوں والے کے پاس جا رہا ہے، اور جی اولاد کہنا نہیں مانتی، تعویذ دو جن کے منہ بند ہو جائے میری ہر بات مانے، ہمیں کہا شرم کر کچھ حیا کر، تو نے خدا کی کتنی مانی، اور تو نے چوکھی ماری خدا کی،
اور تو ایک 5 ٹائم نماز کے لیے نہ آ سکا، تجھے اتنی فرصت نہیں، اور تو یہ توقع رکھتا ہے کہ خدا کائنات کو تیرے قدموں میں جھکا دے؟ نہ نہ نہ، خدا اس کے قدموں میں جھکاتا ہے جو خود کو خدا کے سامنے جھکا دیتا۔ ہاں یاد رکھنا، یہ دوگلا پالیسیاں نہیں چلے گی، اور آپ کسی بھول میں نہ رہیں کہ شب برات ہے جی معافی مانگ لی، کل سے پھر نہیں کہیں، آئے نمیاں دادیاں کریں گے، کل تو پھر گزرے تھے، پھر نکانے تھے، پھر ٹانگ تھے، پھر کر کے تھے، پھر نصیب بولا آج مولی دے سویرے نصیب بولا، شامی مولی صاحب کو خوش کر لیا، پائندہ سیدل دے ساڑھ دی گیا، شامی مولی صاحب کے پائندہ ساڑھ دی گیا، سویرے نرگے تھے لکھا لی کاپی اٹھا دی چاہتے اصلی کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام مرنے کا مقام ہے، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یار افسوس اس مسلمان قوم پر، حالت اس مسلمان پر، یہ کبھی لاکھ روپیہ اپنے امام مسجد کو نہیں دے گا، لکھوا لو میرے سے، ایسے آئے کہے قاری صاحب آپ نے بڑے خوبصورت قرآن پڑھا، یہ لا کر کبھی نہیں دے گا۔ اور ایک کنجری آئے نا ناچنے والی طوائفہ، جو در در کے تھکے کھا کے در در سے بے غیرتی اور بے حیائی کو میڈل لے کر آئے نا، یہ ایک رات کے اندر اس پر لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ میں نے کہا شرم کر، تو غلام مصطفیٰ نہیں، غلام مصطفیٰ میرا صدیق اکبر تھا۔ خدا کی قسم صدیق سے پوچھا میرے نبی نے، اے صدیق تجھے کیا پسند ہے؟ صدیق نے فرمایا حضور احب الثلاثۃ، 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ کون کون سی؟ اور میں النظر الیک، حضور میرا دل کرتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ ابو تسیہ اے تن میرا یارا چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا، اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کدے ول بھجاں، مرشد دا دیدار میں باہو مرشد دا دیدار میں باہو، سن لکھ کروڑا ہزار اے مسلمان پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا پورا، کتنا؟ توجہ میری طرف، پورا پورا۔ یاد رکھو کہ کوئی مولوی آیا تھا باتیں سنائی تھی، پھر بلاؤ نہ بلاؤ آپ کی مرضی، جو حق مانتے ہیں ہم تو حق ادا کر کے جائیں نا۔ ہاں وہ والے نغمے ہم نے نہیں پڑھے، چودھری صاحب آپ پکے جنتی آ بیٹھے آپ، نا 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 نا، یہ چودھری ہے تو بابے ملک کے، بابے خان ہے تو بابے پٹھان ہے، اتنے حسب نسب نہیں چلنے، اتنے دامہ اعمال چلنا ہے۔
عدل کرتا اور تھرے کمبے عدل کرتا اور تھرے کمبے جب وہ مالک عادل پر آ جائے نا تو پھر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں چھوٹے گا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، خدا کی قسم یہ اس کی رحمت ہے کہ جو بار بار پکار رہی ہے آ جائے یار معافی مانگے.